اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارا اور مبارک دین عطا فرمایا ہے کہ جس دین میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان کامیاب ہو جائیں، اللہ نے اس لیے ہمیں دین دیا۔ دین ایک عام طور سے ذہن کیا بنتا ہے آدمی کا، جی دین تو آخرت کے لیے ہے، آخرت میں اس پر ثواب ملے گا، دنیا میں تو آدمی ہیرا پھیری کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، سود لے، پنکھا کھول پنکھا تو دنیا میں تو آدمی جھوٹ بولے، دھوکہ دے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ دنیا کا، دنیا میں تو جھوٹ سے چلتی ہے، دھوکے سے چلتی ہے، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا ہے، اس دین میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری، ایسی مبارک زندگی بتائی ہے کہ اگر 8 لوگ زندگی پر آ جائیں تو انسان کی زندگی بڑی پرسکون بن جائے۔ سیرت کے جو واقعات ہیں، صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں، آپ نے پڑھے ہوں گے، میں آپ کو ایک آدھ واقعہ سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور فکر کے بعد جو معاشرے میں تبدیلی آئی ہے، وہ تبدیلی کیا آئی کہ آپ سے پہلے معاشرہ کیا تھا کہ ایک آدمی کے باغ میں ایک اونٹنی چلی گئی۔ اب جانور ہے اونٹنی، وہ کیا پتہ بھائی کس کے باغ میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، وہ چلی گئی، اونٹنی ہے، جانور ہے، حیوان ہے، اس کو کیا پتہ۔ تو اس نے اس کے تن کاٹ دیے۔ بھائی اگر کوئی جانور آیا تھا تو جانور کے مالک نے تو کوئی نہیں بھیجا تھا نا اس کو، وہ تو جانور ہے، اس کو کیا پتا کہ بھائی جانور ہے، تو تھن کاٹنے کے بجائے آپ جانور کو باہر نکال دیتے۔ جواب یہ تھا۔ تو علاج تو یہ تھا کہ اگر اونٹنی باغ میں گئی تھی تو اس اونٹنی کو باہر نکال دیتے، جانور تھا، اس نے تن کاٹ دیا غصے میں۔ اونٹنی جب گھر گئی، مالک نے دیکھا، بڑا پریشان ہوا، اس نے خون کے نشانات دیکھ کے آیا، جس باغ میں اس کے تن پڑے ہوئے تھے اس کے مالک کی گردن اڑا دی۔ اتنی سی بات پہ جنگ چلی 120 سال، 120 سال تک سینکڑوں لوگ مر گئے اس جنگ میں۔ اب آپ بتائیں، ایک آدمی گیا تو کنویں پہ پانی پلانے کے لیے، تو اس نے اپنے گھوڑے کو یا اونٹ کو پہلے پانی پلا دیا، دوسرے کے اونٹ کو پیچھے کر دیا، اس پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ ایسے لوگ تھے، خون کے پیاسے ایک دوسرے کے، جان کے پیاسے، خون کے پیاسے۔ اور یہ جو علاقے تھے یہ ڈاکو پنے میں، چوری میں اتنے مشہور تھے کہ عدی ابن حاتم، جو حاتم تائی کا بیٹا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مسلمان ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ حاتم، اس دین کی برکت تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ بلاد طی، یہ ایک جگہ کا نام ہے، یمن سے ایک عورت چلے گی، بیت اللہ آئے گی، اور کوئی اس عورت کو بری نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ قافلہ بغیر کسی محافظ کے، بغیر کسی چوکیدار کے، بغیر کسی نگران کے ایک قافلہ چلے گا، کوئی اس پہ لوٹ مار نہیں کرے گا۔ تو حاتم تائی نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، عرب تو مشہور ہے ڈاکہ ڈالنے میں، کہیں ہوگا۔ اور اللہ وہ دن لے کر آئے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے وہ عورت اس زمانے کو پایا کہ عورت یمن سے آئی اور واپس گئی، اور کسی نے اس عورت کو میری آنکھ سے نہیں دیکھا، اور قافلے چلتے تھے،
کوئی ان قافلوں کو کچھ نہیں کہتا تھا، ایسا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھوایا کہ بولو بھائی گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، 9 گھر تھے آپ کے، ان میں سے ایک روٹی کے بقدر بھی کھانا نہیں تھا۔ یہ آپ کے گھر کی کیفیت تھی۔ آج تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں بھائی، اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہوا ہے، ہمیں تو ناشکری نے مار دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے کسی کے گھر میں فاقہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کروڑوں گنا شکر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس مہمان کو کون لے کے جائے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں لے کے جاؤں۔ اچھا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ آدمی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہر آدمی کو اپنے گھر کا پتہ ہے کہ بھئی شام کو کیا بنا ہے، دوپہر کو کیا بنا ہے۔ تو وہ صحابی گھر لائے اور پوچھا کہ کتنا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا آج تو اتنا کھانا ہے صرف کہ بچوں کے لیے کافی ہے اور میرے آپ کے لیے بھی نہیں۔ اور انہوں نے کہا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لے کر آیا کہ سر آنکھوں، آپ کا مہمان سر آنکھوں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ بچوں کو بھوکا سلائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچے اگر چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ خود نہیں سوتے، ماں ان کو سلاتی ہے، خود سے نہیں سوتے۔ ماں تھوڑی دیر بیٹھتی ہے، تھپکی دیتی ہے، لوری دیتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے اللہ اللہ، پھر جھولا دیتی ہے، پھر وہ سو جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے اتنے چھوٹے تھے، ایسے چھوٹے بچے رات کو بھوکے سو جائیں، آدمی کے دل پہ کیا گزرے گا۔ اس کے بعد کھانا لایا گیا۔ اب کھانا اتنا کم، مہمان کے لیے ہی کافی ہو، اب میاں کھائے، بیوی کھائے، مہمان کھائے تو مہمان کو کیا ملے گا؟ تو آپس میں مشورہ کیا کہ چراغ کو گل کر دیں، روشنی ہوگی تو مہمان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو نہیں کھا رہے، میں ہی کھا رہا ہوں، اس کو شرم آئے گی، وہ بھی نہیں کھائے گا، اور اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ چراغ کو گل کر دیا، مہمان کو کھانا کھلا دیا، مہمان کا پیٹ بھر گیا اور صبح ہو گئی۔ مہمان کو بھی یہ پتہ نہیں کہ بچے بھوکے، بیوی بھوکی، گھر کا مالک بھوکا، مجھے کھلا دیا، مہمان کو بھی نہیں پتہ۔ صبح یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو تمہاری مہمانی اللہ کو بڑی پسند آ گئی۔ اب انہوں نے تو اللہ کے رسول کو کچھ نہیں بتایا، اللہ نے بتا دیا۔ جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے اس کی اللہ کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرے اللہ کی، کسی سے امید نہیں رکھے۔ آج ہم مار کان کھاتے ہیں، جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میں نے تو اس کے ساتھ اچھا کیا، امید ہی نہیں رکھیں کسی سے، اللہ سے اپنی امیدیں لگائیں۔ اخلاص کامل تھا، صرف اللہ کی رضا تھی، مہمان کو بھی نہیں بتایا کہ یہ کھانا صرف آپ کے لیے ہے اور ہمارے لیے بھی کھانا نہیں، ہم بھوکے ہیں، اللہ کے لیے بھوکے ہیں، اللہ کے لیے ہم بھوکے ہیں، اللہ کے لیے ہم بھوک برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ کے لیے مہمان کا اکرام کر رہے ہیں۔ اور قرآن کی آیت میں اللہ نے اتار دی۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں سینکڑوں ہزاروں واقعات پیش آئے، روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا تھا، بے شمار واقعات تو حدیثوں میں آ گئے، مگر اکا دکا واقعہ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا تاکہ 1400 سال بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ موجود ہو کہ صحابہ کیسے لوگ تھے، ایمان والا کون ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت سے، آپ کی تبلیغ کی محنت سے، آپ کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے کیسا، جب دین زندگیوں میں آئے گا تو کیسا معاشرہ وجود میں آئے گا، یہ بتانے کے لیے قرآن میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر کر۔ حضرت ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر اس کی مثال یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر 100 گھر تھے، 99 گھروں کا جذبہ کیا تھا کہ یہ ایک گھر جو ہمارا بھائی کا ہے، ہر ایک کا 99 گھر والوں کا جذبہ یہ تھا کہ اس بھائی کے ساتھ میں نے خیر خواہی کرنی ہے، ہمدردی کرنی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ اور فرما رہے تھے کہ آج اس کا الٹ ہو گیا ہے، اگر کہیں 100 گھر ہیں
تو ایک کو نقصان پہنچانے والے 99 ہیں، تو معاشرے میں برکت کیسے آئی؟ 99 آدمیوں کا جذبہ کیا تھا کہ یہ جو میرا بھائی ہے، اس بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے ساتھ خیرخواہی ہو جائے، ہمدردی ہو جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے، اس کی خدمت ہو جائے، اس کی حفاظت ہو جائے۔ ایسے لوگ تھے، ایسا معاشرہ تھا۔ ایک واقعہ تو یہ۔ دوسرا واقعہ یرموک کا میدان ہے، ہم اس یرموک کے میدان میں گئے ہیں، اور سامنے یرموک کے میدان سے تھوڑا سا آگے فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، اور اردن کا بارڈر ہے وہاں پہ۔ اس میدان میں ہمیں ایک واقعہ یاد آیا، حدیثوں میں واقعہ آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں۔ ایک صحابی، یہ بڑی زبردست قسم کی جنگ ہوئی، 2 لاکھ کے قریب فوج تھی اور مسلمان 30,000 تھے۔ تو جب لڑائی ختم ہوئی تو ایک صحابی تھے، اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے یا شہیدوں میں ہے، پتہ تو چل جائے۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ دیکھا تو وہ زخمی پڑے ہوئے تھے۔ مطلب آدمی کے جسم سے خون نکلتا ہے، اس کو پیاس لگتی، چونکہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور تیر تلوار کا زخم ایسا ہوتا ہے کہ خون بہ رہا ہوتا ہے، تو پانی کی پیاس لگتی ہے آدمی۔ تو ان کے پاس مشکیزہ تھا، فرمانے لگے کہ پانی پلاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں پانی پینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پیالہ ڈالا، پیالے میں پانی ڈالا تو اچانک ایک اور زخمی کی آواز آئی، مجھے بھی پلانا۔ تو ان کے منہ کے قریب لے گئے، ان کا نہیں، اس بھائی کو پہلے پلا۔ وہ پیالہ دوسرے بھائی کے پاس لے کے گئے، ابھی وہ منہ کو لگانے والے تھے کہ تیسرے بھائی نے کہا مجھے بھی پلا۔ انہوں نے بھی منہ بند کر دیں، اس بھائی کو پہلے پلا۔ جان جا رہی ہے، مر رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے شدید، ایک پیالہ ہے۔ لمحوں کی بات ہے، لمحوں کی بات ہے۔ جب وہ تیسرے بھائی کے پاس پیالہ لے کے گئے تو وہ شہید ہو گئے، ان کی روح پرواز کر گئی، نہ پی سکے پانی۔ دوڑ کے دوسرے بھائی کے پاس آئے، ان کی بھی روح پرواز کر گئی۔ چچا کے پاس آئے، چچا زاد بھائی کے پاس، پیالہ ہاتھ میں، اور تینوں لاشیں تڑپ رہی ہیں اور جان انہوں نے دے دی ہے۔ یہ مسلمان تھے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ایسے لوگ تھے۔ ایک پیالے کو بھی پینا پسند نہیں کیا کہ میرا بھائی پہلے پی۔ یہ ایک محنت تھی، جس محنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا۔ یہ دین اس کو کہتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کی زندگی میں بڑی تلخیاں، بڑی لڑائیاں، پریشانیاں، کیوں؟ کہ جو گھر کا دین ہے وہ زندگی میں نہیں رہا۔ عورت کو یہ پتہ نہیں کہ میرے شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کو پتہ نہیں کہ میرے شوہر کا کیا حق ہے، شوہر کو پتہ نہیں کہ میرا بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ نہ شوہر حقوق ادا کر رہا ہے، نہ بیوی حقوق ادا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں جو اس موضوع پر تھی، تو میں نے کہا آپ حضرات کو وہ حدیثیں سنا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں براہ راست سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے عورتوں نے آپ کے پاس پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ یہ جو مرد ہیں، جہاد اللہ نے ان پہ فرض کیا ہے، اگر اس میں کوئی تکلیف ان کو پہنچے تو اجر و ثواب ملتا ہے، تکلیف پر شہید ہو جائے تو جنت کا اعلیٰ مرتبہ ملتا ہے، اور اللہ کے ہم وہ زندہ شمار ہوتے ہیں، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ہم عورتیں گھروں میں مردوں کی خدمت میں لگی رہتی، ان کے لیے کپڑا بننا، کھانا تیار کرنا، ان کی ضرورتوں کا انتظام کرنا۔ تو ہمیں کیا ملے گا؟ بھائی شوہر تو جنت کما رہے ہیں، تکلیف پر صبر کر کے جنت، شہادت پر جنت، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو گھروں میں رہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن عورتوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کو بتا دو کہ شوہر کی فرما برداری، اس کی بات ماننا اور اس کے حق کا اعتراف کرنا۔ اور اعتراف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ کہنا جی ہاں ہاں آپ کا بڑا حق ہے لیکن میں کروں گی اپنی مرضی۔ شوہر کے حق کا اعتراف کر کے اس کے حق کو ادا کرنا، یہ
ان عورتوں کے لیے جہاد کے برابر ثواب ملے گا، لیکن ایسی عورتیں بہت کم ہیں، ایسی عورتیں کم ہیں۔ گھر میں رہ کر ایک عورت ہے، اس کا شوہر تہجد پڑھ رہا ہے، مدرسے میں پڑھا رہا ہے، تبلیغ کا کام کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، کوئی دینی کام کر رہا ہے، اور بیوی گھر میں کھانا تیار، کپڑے تیار، بچوں کی تربیت، نگرانی، شوہر کو ٹینشن نہیں دینا، اس کو خوش رکھنا، یہ کام اگر وہ کر رہی ہے تو شوہر کی ساری جتنی بھی دینداری ہے اس کا ثواب اس عورت کو برابر سرابر ملے گا۔ یہ جہاد کر رہا ہے، عورت کو ثواب ملے گا، یہ تبلیغ کر رہا ہے، عورت کو ثواب ملے گا، یہ مدرسے میں پڑھا رہا ہے، عورت کو ثواب ملے گا، یہ مسجد بنا رہا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے، وہ خیر کا کام کر رہا ہے، کوئی کنواں بنا رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اس کا پورا ثواب اس کی بیوی کو ملے گا۔ شرط یہ کہ بیوی اپنے شوہر کے حق کو پہچانے، اس کو ادا کرے اور شوہر کی بات مانے۔ آپ ساری حدیثوں کے اندر ایک بات کامن پائیں گے کہ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت گزار ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کے اوپر ایک درجہ دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ شوہر ڈکٹیٹر ہے، شوہر جو ہے وہ کسی فوج کا جرنیل ہے، اور جیسے فوجی جو ہے نا، بس جیسے فوجی بالکل اٹینشن اپنے افسر کے سامنے ہوتا ہے، یہ بیوی ایسے ہو، اور بیوی ایسے ہو جیسے طالب علم ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ شوہر کو اللہ نے ایک مرتبہ دیا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ شوہر اپنی بیوی کی عزت، آبرو، اس کے مال جان، اس کو تحفظ دیتا ہے۔ جس عورت کا شوہر نہ ہو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہے، اس کا کون دیکھ بھال کرنے والا ہے؟ شوہر ہی تو ہے جو اس کا یعنی اس کی ساری ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے، یہ مطلب ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی دکان میں ایک آدمی ملازم ہے، 8-10 ملازم ہیں، تو کیا ان ملازموں کے اوپر کوئی ایسا آدمی ہوگا جو ان سے کام لے گا، ان کا بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور وہ جو بڑا ملازم ہے اس پر مالک نگران ہوگا، یہ ہر جگہ ہے۔ آپ کی کوئی فیکٹری ہے، کوئی کارخانہ ہے، کارخانے میں 50 آدمی کام کر رہے ہیں، تو کیا ان 50 آدمیوں کی نگرانی کسی کے ذمہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہی گھر کا حال ہے۔ اگر گھر میں شوہر کہے کہ میری بات چلے، بیوی کہے کہ میری بات چلے، تو دو تلواریں ایک نیام میں نہیں آ سکتے، لڑائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے شوہر کا مقام بتایا کہ شوہر بیوی کا نگران ہے، اس کا محافظ ہے، اس کی عزت کا، اس کے آبرو کا، اس کی خواہشات کا، اس کی ضروریات کا، یہ مطلب ہے۔ اس کے کپڑے شوہر کے ذمہ ہے، اس کا علاج معالجہ شوہر کے ذمہ ہے، اس کا کہیں آنا جانا، سیر و تفریح کے لیے جانا، باہر لے کے جانا، اس کو خوش رکھنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس کو خرچہ دینا، اس کی خوشی کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ بادشاہ ہے اور کوئی اس کی بات نہیں مانے تو گردن اڑا دے، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ شوہر بیوی کا محافظ، اس کا خیال رکھنے والا، اس کی عزت کا، آبرو کا، اس کا بڑا ہے۔ گھر میں دو میں سے ایک بڑا ہوگا، اور وہ چونکہ شوہر ہے، عورت پر گھر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں اگر میاں بیوی آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو ان کی اولاد بگڑے گی۔ عموماً یہ جو آج ہم معاشرے میں پریشان ہیں اس بات سے کہ یہ ہمارے معاشرے میں اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس کا قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ آپس میں لڑتے رہتے، نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں صحیح طریقے سے نہیں کرتے، محبت اور پیار کے ساتھ نہیں رہتے، وہ اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے، اولاد پریشان رہتی ہے۔ جب اولاد پریشان ہوگی تو وہ بگڑے گی۔ ایک معاشرہ ہمارے ہاں کیا ہوا، ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا وہ کمانے کے لیے پاکستان سے ہی باہر چلا گیا۔ اب وہ باہر جا کے کما رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں بچے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس صحبت میں۔ اولاد بگڑ گئی، خراب ہو گئی، ماں سے تو بچے نہیں سنبھلتے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ان کا خاندان بگڑ جاتا ہے، نسل ان کی خراب ہو جاتی۔ بچے ماں سے تو کبھی نہیں سنبھل رہے، ماں تو
گھر میں بچوں کا خیال رکھ سکتے، باہر بچہ کیا کر رہا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے. ماں کو کیا پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ماں سے بچے نہیں سنبھلتے. ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ذرا ذرا سی باتوں پہ وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، خاندان رول جاتا ہے، بچے رول جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. پھر شوہر حرام کاموں میں لگ جاتا ہے، بیوی بھی حرام کاموں میں لگتی ہے. دنیا میں کوئی آدمی پارساں اور پاکیزہ تو نہیں ہے، نبی ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا. میں کہوں جی میرے سے گناہ نہیں ہوتا، یہ تو بالکل غلط بات ہے. کلکم خطاؤن، اللہ کے نبی نے فرمایا سب گناہ گار ہیں، سب سے گناہ ہوتے ہیں. بیوی نہیں ہوگی تو گناہ ہوگا. بیوی کی طرف سے ٹینشن ملے گی شوہر کو. عورتوں کی شکایت کیا ہے کہ جی شوہر ہمارا خیال نہیں کرتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کی فرمانبرداری کتنی کرتے ہیں، آپ ان کو کتنا خوش رکھتے ہیں. جب آپ شوہر کو ٹینشن دیں گی تو وہ دوسری شادی کرے گا، وہ تو کرے گا دوسری شادی. اس کا دل گھر میں نہیں لگے گا، وہ گھر میں نہیں آئے گا، وہ بچوں سے باتیں نہیں کرے گا. عورت اپنی کمی کوتاہی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شوہر کا حق کیا ہے کہ عورت اس کی بات مانے، اس کو بڑا سمجھے، دل سے اس کی بڑائی کو تسلیم کرے. اور عورت کا مزاج کیا ہے کہ جی میرے قابو میں رہے، شوہر میرے قابو میں رہے، بس شوہر میرے قابو میں رہے. تو گھر کے اندر بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ اگر کسی کی بیٹی ہے، کسی عورت کی بیٹی ہے، داماد اچھا مل گیا، اپنی بیوی کے پاس سارا خرچہ لا کے اس کو دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، تو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ایسا شوہر دے. اور اس کا اپنا بیٹا اس عورت کا وہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، تو ماں کیا کہتی ہے؟ تو زن مرید ہو گیا ہے، بیوی کا غلام ہے، میرا پوچھتا ہی نہیں. اب یہ بگاڑ ہے، یہ گھر کے ماحول کو خراب کر دیتی ہے عورت. یہ ساس خراب کرتی ہے گھر کے ماحول. بھائی جب آپ نے اپنے بیٹی کی شادی کی ہے تو شادی کرنے کے بعد بیٹا بیوی کو تو وقت دے گا نا، اور کس کو وقت دے گا؟ ماں کہتی ہے آپ بیوی کو کیوں سلام کرتے ہیں، اس کے پاس کیوں جاتے ہیں، اس کے ساتھ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ تو وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ ان چیزوں کی وجہ سے گھر کو بگاڑنے کا جو ذمہ دار ہے وہ ساس ہے. ساس عورت کیا کہتی ہے کہ جی جب میں بہو تھی تو میری ساس مجھے اچھی نہیں ملی، اور جب میں ساس بن گئی میری بہو اچھی نہیں. یہی ساری لڑائی، اسی کی یہی جڑ ہے ساری لڑائی. بہو ساس کو ماں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ساس بہو کو بیٹی بنانے کے لیے تیار نہیں، تو گھر کا نظام تو تباہ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ قصور ہمارا ہے، ہم نے اپنے گھر میں تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنی بیویوں کو نہیں سنائی، نہیں بتائی کہ شوہر کا کتنا بڑا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر بیوی اونٹ پہ سوار ہو، شوہر اس کو اپنی خواہش و ضرورت کے لیے بلائے تو وہیں اونٹ روک کے اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے. روٹی پکا رہی ہو تندور میں، روٹی آگ لگی ہوئی ہے، روٹی اندر دی ہوئی ہے، ابھی روٹی پکی نہیں ہے، اور شوہر آواز دے دے تو روٹی کو چھوڑ دے اور شوہر کی آواز پہ آ جائے. بیوی ایسی ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کو شوہر نے بلایا کہ آؤ میرے بستر پہ آ جاؤ، اور وہ شوہر سے ناراض ہو کے الگ رات گزار رہی ہے، ساری رات اس پہ اللہ کی طرف سے لعنت برستی رہتی. اور اس عورت کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اس کی نماز قبول ہونے کے لیے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی کہ اس نے شوہر کو ناراض کیا ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی کو شوہر کا کیا حق ہے کہ بیوی شوہر کی موجودگی میں روزہ نہیں رکھے، نفلی روزہ نہیں رکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے عذر کی وجہ سے روزے رہ جاتے تھے. عورتوں کا عذر ہوتا ہے، اس عذر کے روزوں کو ہم پورے سال نہیں رکھتی تھیں کہ دن میں کسی وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ضرورت پڑ جائے. اب آپ علیہ السلام فرما رہے مجھے کھانا کھلاؤ، میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، کوئی بات کریں اور ہم کہ جی ہمارا تو روزہ ہے، آپ فرمائیں میرے ساتھ چلو، میرا تو روزہ ہے، میں تو نہیں جا سکتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی تھی،
بیوی ہونے کا حق کیسے ادا کیا؟ پورے سال روزے نہیں رکھے، اور فرمایا کہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، پورا شعبان تقریباً اکثر ان دنوں میں جب حضور روزہ رکھتے تو ہم روزے رکھتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی اور پہلے شوہر سے میں علیحدہ ہو گئی تھی، میں نے نفلی نیت کی کہ میں 2 مہینے کے روزے رکھوں گی، تو جب میری شادی ہو گئی میں نے وہ روزے نہیں رکھے، جب تک حضور پاک علیہ السلام تھے میں روزے نہیں رکھتی تھی، اگر آپ سفر پر چلے جاتے پھر میں ان دنوں میں روزہ رکھتی۔ اب دیکھیں نا، آپ کی 9 ازواج مطہرات تھی ایک وقت میں، کل تو 11 تھیں، 2 کا انتقال ہو گیا تھا، ایک وقت میں 9 تھی، 9 بیویاں ہیں، باری کسی بھی عورت کی ہے رات کی، لیکن دن میں آپ کسی بھی بیوی سے خدمت کے لیے لے جا سکتے ہیں، تو آپ کی ازواج مطہرات روزے نہیں رکھتی تھیں دن میں نفلی روزہ کہ حضور کی خدمت میں کوتاہی نہ، اور ہماری عورتیں تو جان بوجھ کے شوہر کی خدمت میں کوتاہی کرتی۔ آپ نے فرمایا بیوی کیسے ہونی چاہیے؟ جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو، دل خوش ہو۔ اب عورت کیا کرتی ہے گھر میں؟ میلی کچیلی، کپڑے میلے کچیلے، شوہر گھر آیا سارا گھر کچرے سے بھرا ہوا، کھانا نہیں بنا ہوا، اب رات کو دیر ہو رہی ہے، بیچارہ بھوکا ہے، ٹینشن میں، ادھر بچہ رو رہا ہے ادھر بچہ رو رہا ہے، انہیں تو کیا چاہیے کہ آپ شوہر کے آنے سے پہلے سارے گھر کو سجاتی، پاک صاف رکھتی، بچوں کو پاک صاف رکھتی، کھانا کھلاتی، تاکہ شوہر آئے تو گھر کا ایسا پرسکون ماحول ہو کہ اس کو چین مل جائے۔ ایک عورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، تو ازواج مطہرات کے پاس آئی ایک عورت، وہ عطر خوشبو بیچا کرتی تھی، تو وہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ عورت شاید آئی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں گھر میں، کہاں وہ آئی ہے؟ وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک بات پوچھی، ہم نے اس کو روکا ہے کہ آپ اس بات کا جواب دیں۔ کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں جب رات ہو جاتی ہے بن ٹھرتی ہوں، سنورتی ہوں، خوبصورت کپڑے، خوشبو لگاتی ہوں، عورت شوہر کے لیے تو خوشبو لگائے، باہر جانے کے لیے خوشبو نہیں لگا سکتی، منع ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا استعطرت المرأة وخرجت فإنها كذا وكذا، جس عورت نے خوشبو لگائی اور وہ نکل کے باہر گئی، یہ اس عورت نے بدکاری اور زنا کر لیا، زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ منع ہے عورت کے لیے خوشبو کا باہر لگانا، شوہر کے کمرے میں لگائیں، اس کے لیے لگائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے کہا کہ اگر بال سر کے سفید ہو جائیں تو کیا میں اس میں مہندی لگا سکتی ہوں؟ کہا ہاں، عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے مہندی لگا سکتی ہے، اور میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں لگاتی کہ مہندی سے بو سی آتی ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں خوشبو نہیں لگاتی، مہندی نہیں لگاتی۔ شوہر کو محبوب کہہ رہی ہے کہ وہ میرے محبوب ہے۔ صحابیات ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی ادب کی وجہ سے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہتی تھی، شوہر کا ادب ہے، اس کی عزت ہے، اس کی توقیر ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں خوشبو لگاتی ہوں، بنٹر کے سور کے شوہر کے پاس جاتی ہوں، وہ میری طرف سے منہ پھیر لیتا ہے، شاید اس سے مجھے محبت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا پھر بھی اس شوہر کی خدمت کرنی ہوگی، اس کی بات ماننی ہوگی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ ظلم کرے، کہا چاہے وہ تم پہ ظلم کرے مگر تمہیں اس کی خدمت کرنی ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا، آپ نے بیوی سے کہا شوہر تیرے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے، اگر اس کو خوش کر لیا تو تجھے جنت مل جائے گی، اور اس کو ناراض کر لیا تو تجھے جہنم مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کا خیال رکھنا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، تاکہ اس لیے نکاح کیا کہ کفر کا ایک بڑا سردار ہے، اس کی بیٹی جب حضور کے پاس ہوگی تو بیٹی کو دیکھ کے شاید وہ بھی
نرم پڑ جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کافروں سے جو صلح ہوا تھا وہ 10 سال کے لیے، کہ 1 سال یا 2 سال ہی ہوئے تھے کہ کافروں سے غلطی ہو گئی، صلح ٹوٹ گئی۔ اب کافروں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، کہ بھی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس اور آپ سے صلح کی تجدید کروائیں۔ تو جو اور تو کوئی نہیں جا سکتا، حضرت ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، کہا آپ جائیں، آپ کی بیٹی وہاں ہے، آپ اپنی، لوگ کہیں گے میں کس لیے آ رہا ہوں، میں بیٹی سے ملنے جا رہا ہوں، تو کچھ نہیں کہیں گے آپ۔ تو آئے، اپنی بیٹی کے پاس آئے، تو جب پہنچے تو حضرت ام حبیبہ نے کہا صبر صبر صبر، بستر لپیٹ دیا۔ کہا کیوں؟ کہا تم کافر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم میرے گھر سے آنے کے بعد اب تمہارا مزاج ہی بدل گیا، کہ تمہیں باپ کے حق کا کوئی پتہ نہیں۔ کہ نہیں، میرے شوہر اللہ کے رسول ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، اور کفر کی وجہ سے آپ سے محبت نہیں ہے، آپ میرے نہیں ہیں، میں تو مسلمان شوہر جو اللہ کے نبی ہیں ان سے محبت ہے۔ اب دیکھیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اپنے باپ کے لیے منع کر دیا کہ حضور کو تکلیف نہ ہو اس میں۔ ایسے خیال رکھ، ذرا سی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے حضرت صفیہ نے کوئی بات کہہ دی، آپ ناراض ہو گئے۔ وہ حضرت عائشہ کے پاس آئی کہ اے عائشہ، مجھ سے حضور ناراض ہیں، میں کیسے ان کو مناؤں؟ میرے ذہن میں ایک ترکیب یہ آئی ہے کہ جو میری باری کل ہے وہ آپ لے لو، آپ لے لو، اور آپ مجھ اس باری کے لینے کی بدلے میں آپ مجھ سے حضور کو راضی کرا دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اگلی رات جب آئی تو حضرت عائشہ بنٹھن کے صبر کے سامنے آئی، آپ نے فرمایا عائشہ اب تو تیری باری نہیں ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ رسول اللہ جس کو دے دے، جس کو دے دے۔ میں حضرت صفیہ کی طرف سے سفارش لے کر آئی ہوں، انہوں نے اپنی باری مجھے دے دی ہے، آپ ان کو معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ نے معاف کر دیا، آپ نے معاف کر دیا۔ اب یہ گھر کی زندگی ہے، عورت کی کوشش کیا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے خوش ہو، راضی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ گھر تشریف لائے، آپ کے پیشانی مبارک پہ پسینہ تھا اور اس سے نور نکل رہا تھا، پسینے سے نور نکل رہا تھا، آپ کا روشن چہرہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم کا وہ حصہ جو کپڑے سے قمیض سے باہر ہوتا تھا وہ چمکتا رہتا تھا، لائٹنگ ہوتی تھی، اس سے انوارات تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوبصورت چہرہ، انور چہرہ مبارک، اور اس پہ پسینہ بہ رہا ہے اور نور نکل رہا ہے۔ میری زبان سے بے اختیار آپ کی تعریف میں بات نکل گئی کہ یا رسول اللہ وہ جو فلاں آدمی نے شعر کہا تھا کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، آپ تو ایسے ہیں، اور آپ تو بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، آپ تشریف لائے، میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا اے عائشہ مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے، آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے عائشہ، لیکن مجھے اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ بیوی شوہر کو خوش کر رہی ہے، شوہر بیوی کو خوش کر رہا ہے۔ یہاں اس کوشش میں لگے ہوئے کہ شوہر بھی ایسا کوئی کام کرے جس سے بیوی کو تکلیف ہو، بیوی کو ایسا کام کرے کہ جی شوہر کو تکلیف ہو، تو گھر کی گاڑی کیسے چلے گی؟ گاڑی نہیں چل سکتی۔ گھر کی گاڑی کو چلانے کے لیے آپ نے درگزر سے، معاف کرنے سے، صبر کرنے سے، پیار کرنے سے، گھر میں محبت لے کر آئیں۔ ایسا کوئی جملہ نہ ہو جس میں محبت نہ ہو۔ غلطی ہو جائے عورت بیوی کی معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بھوکے، عموماً آپ صبح کھانا کھاتے تو شام کو نہیں کھاتے تھے، شام کو کھاتے تو صبح نہیں کھاتے، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا ہوتا تھا۔ 2 دن مسلسل وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ایک دن اگر پیٹ بھر کے ملا تو دوسرے دن نہیں ملا۔ ایسی زندگی تھی، آپ بھوک لگی ہوئی ہے، گھر تشریف لائے، عائشہ کچھ ہے کھانے کو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں، آپ صبر کریں۔ تشریف لائیں، دیکھا کہ اتنا آٹا ہے جس سے ایک روٹی بن سکے، کیا رسول اللہ اتنا آٹا ہے؟ کوئی بات، کوئی حرج، ایک روٹی کھلا دو۔
وہ آٹے کو گوندا، تھوڑا صبر کیا، ذرا نرم ہوا، آگ جلائی تنور کی، لکڑیاں لائی، آگ جلائی، روٹی بنائی، روٹی بنا کے باہر چارپائی پہ رکھی اور اندر کسی کام کے لیے گئی، واپس آئیں تو روٹی بکری کھا چکی تھی۔ اب حضرت عائشہ کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ یا اللہ، اللہ کے رسول اتنے بھوکے اور ایک ہی روٹی اور کچھ ہے نہیں کھلانے کو، اور اب آپ میرے سے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گی؟ خوف زدہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوا، نے فرمایا کیا بات ہے عائشہ، کیوں پریشان ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ ہو گیا۔ ہم نے کہا کوئی بات، کوئی بات ہماری مقدر میں نہیں تھا، اب یہ ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو ہم تو اس وقت وہ کرتے جو کسی نے کیا نہیں۔ دیکھیں دین صرف باتوں کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ بات کریں لوگوں سے کہ جی دین میں کامیابی ہے، اور غصہ آوے ہمیں اور ہم بیویوں سے ناراض ہوں، منہ پھیر کے، روٹ کے، اپنا موڈ خراب کر کے، ان کو تانے دے کے اپنی گھر کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے بھائی، یہ دین نہیں ہے۔ یہ بڑا آسان ہے، دین میں کامیابی اللہ نے رکھی ہے جی، سارے انسانوں کی کامیابی دین میں۔ بھائی دین ہے کیا؟ یہ دین، یہ گھر کا دین ہے۔ ماں ہم سے ناراض، باپ ہم سے ناراض، چچا ہم سے ناراض، ماموں ہم سے ناراض، بیوی ہم سے ناراض، بچوں سے ہم سیدھی منہ بات نہیں کریں، بچے ہمارے بگڑ گئے، خراب ہو گئے۔ جب بچہ باپ اولاد کو وقت نہیں دے گا تو بچے بگڑیں گے نہیں؟ کیا ہو، اولاد تو بگڑے گی۔ میں نے بہت سی چیزوں پہ تجربہ کیا، جس گھر میں بچے بگڑے ہیں اس کے پیچھے یا اس گھر میں شوہر نہیں یا ماں نہیں، باپ نہیں یا ماں نہیں ہے۔ جس گھر میں ماں نہ ہو یا باپ نہ ہو وہ گھر نہیں ٹھیک ہو سکتا، اس گھر میں کبھی تربیت نہیں ہوگی بچوں کی، دونوں کی ضرورت، اور ماں باپ دونوں، اور دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو اولاد خراب ہو جاتی، باپ اپنا موڈ کا، ماں اپنی موڈ کی۔ گھر کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ اپنی انا کو چھوڑ دے اور آ کر شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ فرمایا سب سے اچھی عورت یہ ہے جو شوہر کو ملا لے۔ یہ نہیں کہ جی میں معافی نہیں مانگوں گی، میں تو خاندان ایسا ہے، میرا باپ ایسا ہے، میری ماں ایسی ہے، میں تو نیچے نہیں ہوں، شوہر میرے سے معافی مانگے گا، یہ نادانی کی بات۔ بیوی شوہر کے حق کو تسلیم نہیں کرتی ہے تو اس گھر میں بگاڑ آتا ہے۔ بات بات پہ جواب دینا، ہر بات پہ جواب دینا، ہر بات، جو کوئی بات شوہر کرے بس منہ پھٹ، جو منہ میں آئے وہ کہہ دیا، گھر کہاں سے چلے گا؟ گھر نہیں چل سکتا۔ جس عورت کی زبان قابو میں نہ ہو وہ اپنے گھر کو بگاڑ دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، گھر کو تباہ کر دیتی ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو، جس کی زبان قابو میں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا تذکرہ ہے کہ بہت نیک ہے، صدقہ دیتی ہے، نفلیں پڑھتی رہتی ہیں، روزے رکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اخلاق کیسے ہیں، زبان کیسی ہے؟ زبان کہ یا رسول اللہ نہ پوچھو، انہا فی النار، یہ دوزخی عورت ہے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا صدقہ اس کو نہیں بچا سکے گا جہنم میں اگر اس نے شوہر کو ناراض کیا ہوا۔ اور یہی بات مرد کے لیے، مرد جی جناب پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، پیر جمعرات کے روزے رکھ رہا ہے، اور جناب باہر لوگوں سے بہت جی بڑے بزرگ، بڑے اخلاق والے، وہ گھر جائیں تو بیوی کو گھر کو جہنم بنایا ہوا ہے، بیوی کو بات بات پہ کوسنا، ڈانٹنا اور اس کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا، موڈ خراب کرنا۔ تو اب آپ بتائیں یہ اس مرد کی دینداری اس کو نہیں بچا سکے گی؟ یہ جہنمی آدمی ہے اللہ کے رسول کے نزدیک۔ یہ صرف مرد کے لیے تھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ، دیکھیں یہ گھریلو زندگی ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ دین کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے، کوئی تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوتی، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، پیر جمعرات کے روزے، نفلی روزے، حج، عمرہ، زکوٰۃ، خیرات، تبلیغ، جہاد، جتنے بھی دین کے کام ہیں یہ سب کر رہا ہے۔ یہ 20% دین ہے، یہ 20% دین۔ 80% دین کا تعلق اس کے علاوہ چیزوں سے ہے۔
اس میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، ماں کے ساتھ، ساس کے ساتھ، بہو کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، خریدنے میں، بیچنے میں، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، لباس پہننے میں، سونے میں، جاگنے میں، حلال حرام کمانے میں، حلال کمانے میں، حرام سے بچنے میں، سچ بولنے میں. یہ 80% دین ہے، اور 80% دین کا ہمیں پتہ ہی نہیں. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت اونچے درجے کے صحابہ میں سے تھے، بڑے سیاستدان، بڑے مدبر، بڑے تھنک ٹینک جیسے دہات العرب ان کو کہا جاتا تھا. عرب کے بڑے جرنیل، بڑے کمانڈر تھے. آپ علیہ السلام ایسے لوگوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. جب وہ آئے، مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت بھیجنی تھی. آپ نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ کو کہا کہ یہ آپ کے کمانڈر ہیں عمرو بن العاص، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ ان کے ساتھ جاؤ. چلے گئے. اب وہاں جا کے ایک مسئلہ پیش آیا کہ ان کو رات کو غسل کی حاجت ہو گئی، اور بغیر انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، غسل نہیں کیا. اور رات کو انہوں نے، سردی تھی، صحابہ نے کہا ہم آگ جلاتے ہیں کہ خبردار اگر کوئی آگ جلائے، کوئی نہیں جلائے گا آگ، سردی میں رہو. اور دشمن پر جب حملہ ہوا تو دشمن بھاگنے لگا، تو انہوں نے کہا کوئی پیچھے نہیں جائے گا، بس چھوڑ دو، جانے دو. جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، انہوں نے تو نماز ایسی پڑھائی ہے، کپڑے ان کے ناپاک تھے، جسم ناپاک تھا، نماز پڑھے. بھائی کیوں؟ کہ رسول اللہ میں سخت سردی تھی، گرم پانی نہیں تھا، میں پانی استعمال کرتا تو مر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے کو مت مارو. تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی تھی. آپ ہنس گئے کہ ٹھیک کوئی بات. آپ نے آگ کیوں نہیں جلوائی؟ کہ رسول اللہ ہماری تعداد بہت کم تھی، دشمن کو اگر رات کو پتہ چل جاتا کہ ہم اتنی کم تعداد میں، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو وہ صبح ہم پہ حملہ کر کے ہمیں ختم کر دیتے. ہم نے آگ نہیں جلائی اس لیے. بہت اچھا. کہ دشمن کے پیچھے کیوں نہیں بھاگے؟ کہ رسول جب ہم نے ان کو تھوڑا سا ان کو وہ کیا، لڑائی ہوئی، وہ بھاگ گئے. وہ آگے ان کے پیچھے اور لوگ بھی تھے، راستے میں بہت سارے لوگ تھے، اگر ہم ان کے پیچھے جاتے وہ ہمیں پکڑ لیتے، مار دیتے. تو ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا، وہ بھاگ گئے، ہم واپس آ گئے، غنیمت لے گئے. کہ بالکل صحیح کیا. جب انہوں نے اپنی اتنی عزت دیکھی کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ ان کے ماتحتی میں، حضور نے ان کی ساری باتیں صحیح تسلیم کر لی. کہ رسول اللہ من احب الناس الیک، ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے. نئے نئے مسلمان، اور ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایسی محبت فرماتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول مجھ سے محبت کرتے. ایسے بیویاں ان پہ جان نچھاور کریں، لوگ ان پہ جان نچھاور کریں، ہر صحابی کو ایسی محبت دیتے تھے آپ علیہ السلام کہ ہر ایک آپ سے محبت کرتا تھا. ہمارا تو سب سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، ان سے بھی لڑائی، ان سے بھی لڑائی، یہاں بھی صبر نہیں، برداشت نہیں، معاف کرنا نہیں، درگزر نہیں. غصہ ہمیں آئے، ہم کون سے دین پہ چل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے عائشہ سے محبت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عربوں کے ہم بیوی کا نام لینا، یہ سارے مجمع میں بیوی کا نام لینا، یہ عربوں کے مزاج میں نہیں تھا. اور یہ بات کوئی مجھ سے پوچھے جی آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، میں کہتا ہوں بیوی سے، تو لوگ ہنسیں گے کہ یار مولوی صاحب کو کیا ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، آپ عشق معشوقی نہیں تھی. آپ یہ نہیں کہ آپ نے شادیاں خواہش پوری کرنے کے لیے کی، آپ نے تو 53 سال تک ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزاری. وہ بیوی آپ 25 سال تک رہے، حضرت خدیجہ، جن کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی، آپ تیسرے شوہر تھے. اور حضرت سودا بڑی عمر کی عورت تھی، مطلقہ عورت تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، یا شوہر مر گیا تھا، یا طلاق ہو گئی تھی، اس کے ساتھ آپ نے 53 سال گزارے. اور زندگی کے 7-8 سال بڑھاپے کے، پھر باقی ازواج مطہرات کے ساتھ جو شادیاں ہوئی ہیں، وہ ایک دینی حکمت عملی کی وجہ سے کہ وہ قبیلے والے اسلام میں داخل ہو جائے، اس وجہ سے تھی. عشق معشوقی کا زمانہ تو چلا گیا تھا، 53 سال کے بوڑھے تھے.
اور یہ واقعہ تو پیش آیا ہے جب آپ کی عمر 60 سال کے قریب تھی. آپ یہ فرما رہے مجھے عائشہ سے محبت ہے. یہ دین سکھا رہے ہیں، یہ دین کہ آدمی اپنی بیوی کو محبت دے اور بیوی سے کہے کہ آج میں آپ کے لیے یہ کپڑے لے کر آیا ہوں، یہ چیز لے کر آؤں، مجھے آپ سے محبت ہے. اپنی محبت جتائے بیوی پر. جیسے میں نے حدیث سنائی نا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو بوسہ دیا، حضرت عائشہ نے آپ کی تعریف میں شعر پڑھے، آپ نے بوسہ دیا اور فرمایا کہ عائشہ تم کو بھی محبت ہے لیکن مجھے اس سے زیادہ ہے. شوہر کی کوشش یہ ہو کہ کیسے میں اپنی بیوی کو خوش کروں، اور بیوی کی کوشش یہ ہو کہ میں شوہر کو خوش کروں. بس یہ گھر ہے، یہ گھر کے دین ہے، یہ گھر کا دین ہے. اس کو گھر کا دین کہتے ہیں. ہم نے ہر وقت موڈ خراب کیا ہوا ہو، چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہو، ہر بات پہ غصہ آئے، کہیں نرم ہونے کے لیے تیار نہیں، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کہیں جی ہمارا گھر جنت بن جائے، نہیں بنے گا. تو آپ نے سارے مجمع کے سامنے نام لیا، یہ دین سکھایا. بیوی کو محبت دو پھر محبت ملے گی. بیوی سے کہا، یہ بیوی کے لیے بھی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو محبت دکھائے، بتائے اس کو. اچھا، اس پر اگلی ایک اور قصہ یاد آ گیا. تو اچھا، پھر اس صحابی نے سوال بدلا. یہ تو آپ نے بیوی کا نام لیا. تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ومن الرجال، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا ابوہا. کہنا تو یہ چاہیے تھا حضور کو کہ ابو بکر، میرے دوست میرے ساتھی ابو بکر، نام نہیں لیا کہ اس کے باپ کا. حضرت عائشہ کو عزت دی کہ مجھے اپنی بیوی کے باپ سے محبت ہے، اس کو عزت دی ہے. ہم بیوی کے سسرال والوں کو کیا کچھ نہیں کہتے، کیا کچھ نہیں کہتے. بیوی اگر کوئی غلطی کر لے تو اس کے اثرات اس کی ماں پہ، باپ پہ، بہنوں پہ. بیوی کے ماں باپ آ جائیں، بہن بھائی آ جائیں، منہ چڑھائے رہتے. بھائی اس دن گھر میں کوئی اچھی سی چیز بنوا لو، کوئی باہر سے مٹھائی لے کر آؤ، کوئی پھل لے کر آؤ، کوئی چیز لے کر آؤ. بیوی کو خوش کرنے کا نسخہ کیا ہے کہ اس کے ماں باپ آ جائیں، ان کو خوش کرو. عیدین میں، شادی میں، بھئی سالی کی شادی ہو رہی ہے، اپنی طرف سے تحفے دو، تحائف دو. بیوی سے کہو جاؤ کوئی بات نہیں، ان کے گھر رہو، وہیں رہو، خدمت کرو ماں کی، ماں کا ہاتھ بٹاؤ، وہ خوش ہو. پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ جی آپ نے باپ کے گھر نہیں جانا ہے، بہن کے گھر نہیں جانا ہے، چچا کے گھر نہیں جانا ہے، ماموں کے گھر نہیں جانا ہے. تو گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ گھر میں کیسے سکون آئے گا؟ یہ آپ نے سکھایا. بیوی شوہر کو محبت دے، شوہر بیوی کو محبت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی ایک مرتبہ. تو وہ بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت عائشہ سے کوئی غلطی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان سے کوئی غلطی ہو گئی. خیر، حضرت ابوبکر آئے، ان کو بڑا غصہ آیا. وہ واقعہ مجھے یاد نہیں رہا، بڑا غصہ آیا اور وہ مارنے لگے حضرت عائشہ کو. حضور نے کہا نہیں ابوبکر نہیں 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 نہیں، اور غصہ ٹھنڈا کیا. تو ابوبکر چلے گئے. پھر کہنے لگے کہ دیکھو عائشہ، آج میں نے بچایا نہیں آپ کو، تیرے باپ تو تجھے مار دیتے، میں نے تجھے بچایا. دیکھو مجھ سے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے نا. اب شوہر بیوی کو جتائے کہ بھئی بیوی باپ مار رہا تھا، حضور نے فرمایا نہیں 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 عائشہ کو کچھ نہیں. یہ محبت کی زندگی ہے. گھر بیوی کو محبت دے، بیوی شوہر کو محبت دے، شوہر بیوی کو محبت دے تو گھر کی زندگی میں سکون آئے گا، ورنہ گھر میں سکون نہیں آ سکتا. گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا، گھر کے ماحول میں ٹینشن نہیں ہوگی. یہ کس چیز سے؟ پیسوں سے، جائیدادوں سے، سونے سے، چاندی سے نہیں، محبت سے، پیار سے، نرمی سے، درگزر سے، معاف کرنے سے، ایک دوسرے کی قدر سے، ایک دوسرے کی عزت سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا حضرت خدیجہ کو، اور وہ عرب کی بڑی مشہور مالدار عورت تھی. اس کے قافلے، بزنس، تجارت شام تک ہوتی تھی. اور حضور پاک علیہ السلام کے والد نہیں، چچا نہیں، وہ والد نہیں، دادا نہیں، آپ کے پاس مال نہیں. شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے بھیجے کہ اللہ کے رسول، آپ شادی ہوگی، آپ میرے لیے اپنی طرف سے ایک بہترین ہدیہ، ایک جوڑا لے کر آئیں اور ایک جانور خریدیں جو میری شادی میں آپ ولیمے میں ذبح کریں گے.
تاکہ ولیمہ بھی ہمارا اچھا ہو اور آپ کی طرف سے مجھے ہدیہ بھی ملے. اب یہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال ہے کہ بھی میرے شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، شادی ہوگی تو بھی شوہر کو کیا ہوگا، اس کے لیے پہلے سے انتظام کیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی ہے. اور وہ بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے. وہاب علیہ السلام، جبریل امین آئے غار ثور میں، اور وہ نہ فرشتے تھے نہ انسان تھے، اور پر ساتھ تھے. وہ آپ اوپر تنہائی میں بیٹھے